العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى صدق اللہ مولانا العظیم قال علی رضی اللہ تعالی عنہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و خیر الناس بعد ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے حصے کا کمال، شان اور وقار عطا فرمایا ہے۔ اس کائنات میں اللہ رسول کے بعد، نبیوں کے بعد جو سب سے بڑی ذات ہے، اس ذات کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وصف کے اندر، ہر خوبی کے اندر کمال ہے۔ جو بھی خوبی آپ دیکھیں انتہا ہے۔ آپ کی اولیات جو ہیں بہت زیادہ ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں، ان دونوں کو حضور علیہ السلام کا قرب ملا ہے، اور اتنا قرب ملا ہے کہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے یہ اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی شمار کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہوگا۔ حضور نے اعلان نہیں کیا، اعلان نبوت سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تابعداری بڑی کمال کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اندر پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اظہار اسلام کے اعتبار سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کسی نے اسلام کا، ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ اسلام کے نبی کے بعد جو سب سے پہلے خطیب ہیں اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسلام کے مبلغ اول، خطیب اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسلام کے سب سے پہلے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام پر جان نثاری کا حق ادا کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر مال قربان کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تقریباً 50 کے قریب ایسی اولیات ہیں جن کو علماء کرام نے ذکر فرمایا ہے۔ خلافت کا اعتبار ہو تو آپ ہیں، قرآن کو جمع کرنے کا اعتبار ہو تو آپ ہیں، قرآن فہمی ہو تو آپ ہیں، یعنی ہر اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق پہلے ہیں، دوسرا نمبر کہیں ہے ہی نہیں۔ دوسرا نمبر جنت میں ہوگا، وہ بھی کیسے؟ پہلے مصطفیٰ آ جائیں گے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں آخر میں جا کر کروں گا، وہاں بھی امت کے اعتبار سے پہلے ہوں گے، اس کی تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ آخر میں جا کے۔ خلافت کے اعتبار سے بھی پہلے ہیں۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے، بلکہ سیار اعلام النبلاء کا اندر بھی ہے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے، اس سے پہلے میں کنز العمال کی حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلا مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا نظریہ کیا تھا خود کہ خلافت کے حقدار کون ہے؟ حضرت سیدنا صلہ بن ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں اذا کان علی اذا ذکر عنده ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے تو کچھ لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے ابو بکر کا ذکر شروع کر دیا۔ کان علی اذا ذکرہ عند ابی بکر،
فرمایا عندہ ابی بکر، حضرت علی موجود تھے، حضرت علی کے سامنے حضرت ابوبکر کا ذکر شروع کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شرح خدا فرماتے ہیں قال السباق ما تذکرون، فرمایا کتنے خوش نصیب ہو تم اس شخص کا ذکر کر رہے ہو جو ہر کام کے اندر تمام امت مسلمہ سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی کا نظریہ یہی ہے کہ سبقت کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پہلے ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زہری وصال کے بعد، جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے اس کی تفصیل عرض کی تھی، رسول اللہ کے وفات کے بعد تمام صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا۔ اب توجہ کرنی ہے آپ نے، حضرت علی کا نظریہ دیکھیے، آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ بن گئے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو 3 دن تک مسلسل آپ اپنے کمرے میں رہے، تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لاتے اور جیسے ہی آتے تو کہتے اے لوگو تمہاری رائے پر میں خلیفہ بنا ہوں، میری خوشی نہیں ہے، لہذا میں اپنی خلافت سے استعفیٰ پیش کرتا ہوں، لہذا میرا استعفیٰ قبول کر لو اور جس شخص کو تم نے امیر المومنین بنانا ہے اسے بنا لو، میری بیعت توڑ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ الفاظ کہہ کے واپس چلے جاتے، آپ اندر کمرے میں جاتے، ابوبکر صدیق حضرت علی کھڑے ہو جاتے، فرمایا لوگو نہ ہم ابوبکر کی خلافت چھوڑیں گے نہ ہی اسے چھوڑنے پر مجبور کریں گے، کیوں؟ میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ رہا کرتا تھا، جس کو اللہ اور اس کا رسول آگے کر دے کائنات میں کوئی ایسا نہیں کہ اس کو پیچھے کر دے، اللہ نے بھی اسے مقدم کیا ہے، امت بھی اسے مقدم کرے گی۔ دوسرا دن آیا، ابوبکر صدیق بعد تشریف لائے، کہے لوگو میری خلافت توڑ دو، میری بیعت توڑ دو، میں اپنی خلافت واپس لیتا ہوں، جسے چاہو امیر بنا لو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ کہا، آپ اندر گئے، علی المرتضیٰ باہر تشریف لائے، وہی جملہ جو پہلے دن کہا تھا۔ پھر تیسرا دن آیا، 3 دن مسلسل ابوبکر کہتے رہے میں بیعت توڑتا ہوں اور کسی اور کو امیر بنا لو، علی المرتضیٰ فرماتے رہے نہیں، جسے اللہ اور اس کے رسول نے آگے کیا ہم اس کے پیچھے ہوں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو نتیجہ کلام یہ نکلا، کائنات کہہ دیے ابوبکر صدیق نے خلافت پہ حق مارا، عمر نے حق مارا، عثمان نے حق مارا، حضرت علی خود فرماتے ہیں حق نہیں مارا، حقدار تھے تو اللہ اور اس رسول نے حق انہیں دیا ہے، حق مارا نہیں ہے۔ اور میں پہلے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا علی کی خلافت کا زمانہ تھا، سیر اعلام النبلاء کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 629 پہ لکھا ہے، بصرہ کا شہر، اور اس بات کے راوی حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں حضرت علی کی خلافت کا زمانہ، آپ کی خلافت کا زمانہ، حضرت علی کی خلافت کا زمانہ، بصرہ کا شہر، آپ عوام الناس سے خطاب کر رہے ہیں۔ دوران خطاب 2 بندے کھڑے ہو گئے، ایک کا نام تھا ابن القوا اور دوسرے کا نام تھا قیس، دونوں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا علی ایک سوال کرنا ہے۔ کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی، خلفائے ثلاثہ نے آپ کی خلافت پہ حق ڈاکہ مارا، آپ خلیفہ تھے، آپ کو خلیفہ نہیں بننے دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب یہ جملے سنے آپ غصے میں آئے، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے کمال کے جملہ فرمایا، فرمایا پہلی بات تو یہ ہے مجھے اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اے علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میرے بعد میرا جانشین بننا، میرے بعد میرے مصلی پہ بیٹھنا، میرے بعد میری مسند پہ بیٹھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے جب مصطفیٰ کریم نے مجھ سے وعدہ ہی نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں خلیفہ بلا فضل بننے والا؟ میں کون ہوتا ہوں؟ یہی جواب کافی تھا امت کے لیے، کافی جواب تھا کہ اور کوئی جواب نہ بھی ہوتا حضرت علی جملہ کہہ دیتے کہ حضور نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا، تو نتیجہ کلام کیا نکلا؟ معلوم ہوتا حضرت علی کہنا یہ چاہتے ہیں حضور نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا، حضرت ابوبکر سے بھی کیا ہے، عمر سے بھی کیا ہے، عثمان غنی سے بھی کیا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے مزید بات کو آگے بڑھایا۔ آپ فرماتے ہیں سنو، اگر تم نے سوال کر ہی دیا تو سنو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اچانک فوت نہیں ہوئے تھے، حضور علیہ السلام شہید نہیں ہوئے تھے کہ آپ جنگ میں تشریف لے گئے اور وہاں تلوار لگی اور آپ شہید ہو گئے، یہ بھی نہیں ہوا۔ نہ آپ شہید ہوئے اور نہ ہی آپ کی وفات اچانک ہوئی، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کم و بیش 3 دن تک، ایک روایت کے مطابق، دوسرے کے مطابق 5 دن اور تیسری کے مطابق 2 دن نبی کریم علیہ السلام بستر علالت پہ تشریف فرما رہے، بیمار رہے، حالت بیماری میں تشریف فرما رہے۔ حضرت سیدنا علی المرزا فرماتے ہیں جس دن حضور علیہ السلام بیمار ہوئے میں خود نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا۔ حضرت بلال نے اذان دی، توجہ کرنا جملے پہ، حضرت بلال نے اذان دی تو معمول یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام اذان سنتے، جب تکبیر ہوتی یا تکبیر سے پہلے تشریف لے آتے یا تکبیر کے دوران تشریف لے آتے یا تکبیر کے بعد تشریف لے آتے۔ فرمایا حضرت سیدنا بلال نے اذان دی، کافی دیر انتظار کرتے رہے، حضور تشریف نہیں لائے۔ کاشان اقدس سے، گھر مبارک سے، حجرے مبارک سے حضرت بلال گھر تشریف لے گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اذان ہو گئی، آئیں نماز پڑھائیں۔ صحابہ انتظار میں ہیں، قطار بنا کر بیٹھے ہیں، صفے بنا کر بیٹھے ہیں، حضور آپ کا انتظار ہے۔ میرے کریم نے فرمایا میں بیمار ہوں، فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں ابو بکر کہو مصلی پہ کھڑا ہو جائے، صحابہ کو نماز پڑھا دے۔ یہ جملہ کافی ہے، لیکن جو جملہ میں نے نکتے کا دینا ہے وہ آپ نے سننا ہے۔ بات جناب علی فرما رہے ہیں، فرمایا پھر دوسری نماز کا وقت آیا، نبی کریم علیہ السلام بستر علالت پہ، پھر صحابہ انتظار میں، حضور آئے نہیں، بلال پھر آ گئے، یا رسول اللہ اذان ہو گئی، آئے نا نماز پڑھائے نا، طبیعت مبارک کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فرمایا ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھا دیں۔ تیسری اذان، چوتھی اذان، حتیٰ کہ 11 اذانیں ہوئی اور 11 نمازوں کا وقت آیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب اذان ہوتی میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہوتا اور 11 مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک ہی جملہ فرمایا، فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ اب جملہ سنیے، فرماتے ہیں وَكَانَ هُوَ رَآ هُوَ يَرَا فِي مَكَانِهِ، فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کریم کے پاؤں کے جانے بیٹھا تھا، مصطفیٰ 11 کی 11 نمازوں کے وقت میں مجھے دیکھ رہے تھے، پھر بھی ابو بکر کو نماز کا حکم دے رہے تھے۔ علی فرماتے ہیں میں بھی تھا، ابو بکر پھر بھی نماز پڑھا رہا تھا۔ تو نتیجہ کلام یہ نکلا، ابو بکر ہوں، اب عمر ہوں، علی ہوں، عثمان ہوں، تمام صحابہ کی شان سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے مجھے نہیں کہا، ابو بکر کو کہا، نتیجہ یہ نکلا ابو بکر ہی وہ تھے جو مصطفیٰ کے حقیقی وارث تھے، مصلی کے جانشین تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا 3 دن تک مسلسل مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے رہے، ابو بکر نماز پڑھاتے رہے۔ میں تھا، اگر میں خلیفہ بلا فصل ہوتا، پہلی خلافت میری ہوتی تو مصطفیٰ کریم مجھے مصلی پہ کھڑاتے، حضور کا مجھے مصلی پہ نہ کھڑانا اس بات کی دلیل ہے۔ فرمایا صحابہ سنو، میرے بعد جو مصلی کا وارث ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہتا ہوں فرمایا نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے۔ پڑھیے محبت کے ساتھ، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، محبوب کائنات کا وہ جانشین ہے، محبوب کائنات کا وہ جانشین ہے، محبوب کائنات کا وہ جانشین ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ پڑھیے نا یار، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ فرمایا ہر اعتبار سے، خلافت کے اعتبار سے آپ پہلے ہیں،
ایمان لانے کے اعتبار سے آپ پہلے ہیں۔ اب توجہ کیجئے، فرمایا کہ ترمذی شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ خود فرماتے ہیں حضرت علی المرتضی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحدیث نعمت کے طور پر یہ جملہ فرمایا کیا؟ فرمایا الستو اول من اسلم، اے صحابہ تمہیں نہیں پتا کہ میں تو وہی ہوں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اسلام قبول کیا۔ اب آگے والا جملہ دیکھیے، اسلام قبول کرنا تو بڑی بات تھی، لیکن اس سے آگے والے جو مسئلے ہیں وہ بھی سنیے۔ فرمایا ایک ہے اسلام قبول کرنا اور دوسرا ہے پھر اسلام کا اظہار کرنا، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ فرمایا اسلام قبول کرنے میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے اور اسلام کا اظہار کرنے میں بھی ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، پہلا نمبر ہے۔ اسلام کا نبی کے بعد خطیب اول کون ہے؟ بولیے ابو بکر صدیق۔ کون ہے جی؟ اور اسلام کا نبی کے بعد جو سب سے پہلا مبلغ ہے، اس مبلغ کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مکہ شریف آپ حتیم کعبہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ فرمایا لوگوں سنو، میں اسلام کی تمہیں دعوت دیتا ہوں، میرا رسول سچا ہے، میرا خدا سچا ہے، میں رسول اللہ کا امتی بن گیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کافروں نے مارا، کفار قریش نے مارا، مار کے برا حال کر دیا، گھر والے آئے، پکڑا، اٹھا کے لے گئے۔ اتنی کیفیت تھی کہ جناب والا جسم کے اوپر سوجن تھی، لہو لہان ہو چکے تھے، قریب تھا اس دنیا سے چلے جاتے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا آپ کو ہوش آیا نا، آپ نے مار کا نہیں پوچھا میری ٹانگ کیسی ہے، میرے ہاتھ کیسے ہیں، میرا جسم کیسا ہے، میرا ابا جی آپ کیسے ہیں، خاندان کا نہیں پوچھا، اہل و عیال کا نہیں پوچھا، تجارت کا نہیں پوچھا۔ ابو بکر کی آنکھ کھلی تو پہلا سوال کیا۔ ابا نے کہا بتاؤ بیٹا کس نے مارا، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ ماں نے کہا بتاؤ بیٹا کس خاندان کے لوگوں نے کیا، ہم تیز و نیس کر دیں گے۔ ابو بکر نے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا اماں جی چھوڑو، ابا جی چھوڑو، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کائنات کا مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ میرا ماہی کیسا ہے، میرا یار محمد کیسا ہے۔ اللہ میرا یار کیسا ہے۔ فرمایا اسلام لانے کے اندر بھی اول اور اظہار اسلام کے اندر بھی اول، اور خدا کی قسم دلائل النبوہ کے اندر امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جلد 2 صفحہ 163 پر آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے اسلام کی کھلے عام دعوت دی اس بندے کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور کیسی تبلیغ کی، اب سنیے غور سے۔ حضور فرماتے ہیں 10 صحابہ کے بارے میں، فرمائیے 10 کے 10 عشرہ مبشرہ ہیں، جنتی صحابہ ہیں۔ فرمایا کون کون سے؟ فرمایا 4 خلفائے راشدین ہیں، باقی 6 اور ہیں، چونکہ میرا موضوع نہیں۔ فرمایا یہ 10 وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے زندگی کے اندر جنت کی خوشخبری دے دی۔ فرمایا اگر پتہ کرو تو کیا ہوتا ہے، 5 صحابہ تو ایسے ہیں جن کی فرمایا وہ ہیں جن پر حضرت ابو بکر نے محنت کی۔ کیا فرمایا ابو بکر جناب والا ابو بکر صدیق نے تبلیغ کی، 5 صحابہ ابو بکر کی تبلیغ سے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت زبیر تبلیغ ابو بکر نے کی، اسلام قبول کیا۔ حضرت طلحہ تبلیغ ابو بکر صدیق نے کی، اسلام قبول کیا۔ حضرت سعد تبلیغ ابو بکر صدیق نے کی، اسلام قبول کیا۔ اور فرمایا چوتھے بندے کا نام تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا چوتھا بندہ وہ ہے جس کا نام جامع القرآن ہے، فرمایا کامل الایقان ہے، کامل الحیا ہے، ذی النورین ہے، مصطفیٰ کا دورہ دماد ہے۔ کائنات اسے سخی کے نام سے یاد کرتی ہے، کائنات اسے حیا کے نام پہ یاد کرتی ہے۔ نبی کا تیسرا خلیفہ جسے ہم عثمان کہتے ہیں، ابو بکر نے تبلیغ کی تو اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول جب کیوں کیا؟ تبلیغ کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے ایک جملہ کہہ دو، بولے سبحان اللہ۔ فرمایا اسلام لانے کے اندر اول، ایمان لانے کے اندر اول، اسلام کا اظہار کرنے کے اندر اول، اسلام کی تبلیغ کرنے کے اندر۔ اب بہت بڑا جملہ پیش کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ ابھی آپ کا ایمان تازہ ہوگا، انشاءاللہ آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ توجہ کیجئے میری طرف۔ فرمایا ابو بکر کون ہے؟ فرمایا اسلام لانے کے اندر پہلا، اسلام کا پیغام پہنچانے کے اندر پہلا، اسلام کی جناب والا تبلیغ کرنے کے اندر پہلا۔ فرمایا ایمان لانے کے اندر پہلا، تبلیغ کرنے کے
کے اندر پہلا، اظہار اسلام کے اندر پہلا۔ اب جملہ سنیے، ایمان تازہ ہوگا، میری اپنی بات نہیں ہے، توجہ کرنا۔ طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 161 کے اندر، تاریخ ابن عساکر کے اندر لکھا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتا ہے، فرمایا کہ اسلام کے اندر پہلا ابو بکر ہے، اسلام کا اظہار کرنے کے اندر، اسلام کا اظہار کرنے کے اندر ابو بکر پہلا ہے۔ فرمایا نبی کے بعد جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی، وہ نماز پڑھنے کے اندر پہلا ابو بکر ہے۔ فرمایا اسلام لانے کے بعد حضور نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے کے اندر مصطفیٰ اول، نماز پڑھنے کے اندر ابو بکر صدیق اول تھے۔ ایک جملہ اور کہہ دو اگر آپ اجازت دیں تو، فرمایا پوری کائنات کے اندر سب سے اول 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 کا درجہ جسے دیا جائے ابو بکر ہے۔ کائنات میں کوئی ہے جو دوسرا سیکنڈ آ سکتا ہے، لیکن قربان ابو بکر کی ذات پہ جب سے یہ آیا ہے سیکنڈ کا نام ہی نہیں ہے، اول ہی یہی ہے۔ فرمایا اولی پوزیشن ہر معاملے کے اندر، کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو فرمایا ہر فیلڈ کے اندر اول ہو، لیکن ابو بکر وہ ہے جس فیلڈ میں بھی جاؤ ابو بکر کو پہلے نمبر پہ پاؤ گے۔ اچھا ایک جملہ اور سن لیجیے آخری، فرمایا کہ اسلام لانے کے اندر اول، ایمان لانے کے اندر اول، اظہار اسلام کے اندر اول، نماز پڑھنے کے اندر، قرآن فہمی کے اندر اول، حدیث فہمی کے اندر اول، مال قربان کرنے کے اندر، غار میں جانے میں اول۔ میں آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ نہیں کہتے یار، آپ بھی کہتے ہیں قاری صاحب آپ زور لگیں تو سبحان اللہ بولیں یا سبحان اللہ یار ہیں۔ اسلام لانے کے اندر اول، اظہار اسلام کے اندر اول، مال قربان کرنے کے اندر، گھرانے کی خدمت کرنے میں اول، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سایہ بننے کے اندر اول، غار میں جانے میں اول۔ اب جملہ سنیے، فرمایا غار میں جانے کے اندر اول، امت کے اندر مزار میں جانے سے مصطفیٰ کے بعد امت کے اندر پہلا مزار میں جانے والا اول۔ اب جملہ سنیے، قیامت کا دن ہوگا، پہلے مصطفیٰ کریم اٹھیں گے، امت میں سب سے پہلا اٹھنے والوں میں ابو بکر پہلا۔ اب جملہ سنیے، جب کائنات جنت میں جانے لگے گی، پہلے مصطفیٰ جائیں گے تو امت میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا ابو بکر۔ کنز العمال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ فضائل الصحابہ کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، میرے کریم نے فرمایا صحابہ رات میں سویا تو مجھے حضرت جبریل علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، توجہ، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے گئے جنت کی طرف اور مجھے جنت کا دروازہ دکھایا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ جنت کا دروازہ دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جبریل دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سن رہے ہیں، عمر بھی سن رہے ہیں، عثمان بھی سن رہے ہیں، حضرت علی بھی سن رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ جنت کا دروازہ ہے، دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور فرماتے ہیں، میں نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ جنت کا دروازہ وہ ہے جس سے آپ کے امتی اس جنت میں جائیں گے، یہ وہ دروازہ ہے۔ ابو بکر نے سنا، تھوڑا سا خاموش ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، جنت کا دروازہ میں بھی تو دیکھ لیتا نا، یا رسول اللہ میں بھی جنت کا دروازہ دیکھ لیتا۔ پھر بولیے کیا کہتا؟ یا رسول اللہ میں بھی جنت کا دروازہ دیکھ لیتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فی البدی کا فرمایا صحابہ سنو، جبریل نے ساتھ یہ بھی کہا یہ جنت کا دروازہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی کہا یا رسول اللہ یہ جنت کا دروازہ ہے، آپ کی امت جائے گی، لیکن یا رسول اللہ آپ کے بعد جو سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا آپ کا پہلا یار ابو بکر صدیق جائے گا۔ اس لیے پڑھ لیجئے نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل یار ہونتے پڑھ لو، ہونتے خدا دا نام مالو، ہونتے پڑھ لو ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، نبیوں کے بعد خلق میں، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، محبوب کائنات کا وہ جانشین ہے، محبوب کائنات کا وہ جانشین ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ نہیں مزہ نہیں آیا، فرمایا بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ
پھر سنیے فرمایا نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، محبوب کائنات کا وہ جانشین ہے۔ توجہ، وہ یار غار بھی ہے، وہ یار غار بھی ہے، وہ یار غار بھی ہے، رفیق مزار بھی۔ کانو سمجھ نہیں یار، بولو سبحان اللہ۔ وہ یار غار بھی ہے، وہ یار غار بھی ہے، رفیق مزار بھی، وہ یار غار بھی ہے، رفیق، وہ یار غار بھی ہے، رفیق مزار بھی، فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے فرما جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو دین ایمان دے نہیں آیا، عثمان دی عظمت، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین دے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر ایمان دے نہیں آیا، جے سچ صدیق دا مشکو تے مشکو کے وال سچ زمین دے نہیں آیا، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، محبوب کائنات کا وہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر اعتبار سے میرا یار سب سے افضل ہے۔ ایمان پہلے اسلام، ایمان لائے تو پہلے نمبر پہ اسلام کا اظہار کیا تو پہلے نمبر پہ، نبی کے بعد نماز پڑھنے میں پہلے، مال قربان کرنے کے اندر پہلے، قرآن جمع کرنے کے اعتبار سے پہلے، خلیفہ بنے تو پہلے، اسلام فرمایا ختم نبوت کا تحفظ کرنے میں پہلے، فرمایا عقیدہ تحفظ ناموس رسالت کے اندر تحفظ کرنے والے پہلے، نبی کی ذات پر سب کچھ قربان کرنے والے پہلے، حتیٰ کہ نبی کے ساتھ 7 مزار بنوانے میں بھی پہلے، اور قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے امت میں تب بھی حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر ہوگا۔ ساری کائنات سیکنڈ آ سکتی ہے، تھرڈ آ سکتی ہے، لیکن کائنات میں ایک ابوبکر ہے جو جب سے پیدا ہوا ہے اللہ نے ایک نمبر دیا ہے، دوسرا دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔